نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے مہربان و مربی مخدوم المشائخ، ہمارے پیر و مرشد شہزادہ گنج کرم صاحبزادہ بابا جی سید سمسام علی شاہ صاحب دامت فیضہم، ملتمس ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ ورفعنا لک ذکرک۔ آج یہ جو محفل ہے یہ آقا دو جہان کے میلاد کے سلسلے میں ہے، اور یہ جو میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ورفعنا لک ذکرک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ذکر خود خدائے بزرگ و برتر کرے، ان کے ذکر کا جب ہم آ کے اہتمام کرتے ہیں تو ہم اپنی حاضری لگاتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات اور آقا کی شان کہاں، ورنہ ہماری کیا بساط اور آقا کا مقام کہاں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کل جہانوں کے درختوں کی اگر قلم بنا لی جائے اور تمام سمندر ان کی سیاہی بنا دی جائے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم کی تشریح بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سرکار کی شان ہے وہ خدا جانتا ہے، اور جو سرکار کا مقام ہے وہ بھی میرا خدا جانتا ہے۔ ہاں، اپنا اپنا حصہ ڈالنا خوش نصیبوں کے حصے آ گیا ہے، اور اسی نام کے صدقے، اسی ذکر کے صدقے ہمارا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہوگا اور اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کل بہت سارے فتنے، کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی آنکھوں کے سامنے تھے تو اس وقت بھی یہ ذکر ہوتا تھا، آج سے 1500 سال پہلے، کہ قیامت قریب ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس وقت یہ ذکر ہوتا تھا قیامت قریب ہے، اور جن لوگوں نے، جو میری عمر کے لوگ ہیں، جو زیادہ بڑے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہیں، بلکہ کوئی جو 5-7 سال چھوٹے بھی ہوں گے، اگر ہم اپنے بچپن پہ، اپنی نوجوانی پہ غور کریں تو یقین کیجئے کہ آج سے 30 سے 40 سال پہلے بھی جو جہان تھا وہ آج نہیں۔ جو 50 سال پہلے ہم سادگی، ہم محبت، ہم خشوع و خضوع دیکھتے تھے، آج نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرب قیامت ہے، اور ایک جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تب تک اللہ کے جو بندے ہیں، جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے، نبوت کا سلسلہ تو حضور نبی کریم کے ساتھ بند ہو گیا، مگر جو آپ کے فیض سے، آپ کے کرم سے، آپ کے اہل بیت کے نظر کرم سے، آپ کے صحابہ اکرام کے اسوہ پہ چلتے ہوئے جس طرح اولیاء کاملین آتے تھے، اولیاء کاملین کی وہ تعداد اب نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے قرب قیامت، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شیطان جو ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت ہے، اولیاء کاملین بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کا کھلا ہوا دشمن، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ اور شیطان کے پیروکار تو تب بھی، جب آدم علیہ السلام آئے تب بھی شیطان اپنا کام کرتا تھا، جب رسول کریم کا دور تھا شیطان تب بھی اب کوشش کرتا تھا، اب بھی شیطان کا غلبہ ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جس طرح قیامت قریب آتی جا رہی ہے، شیطان کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور باقی جو ہیں، جو نور کی طاقتیں ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی تعداد میں بھی کمی آئی، ان کے پیچھے چلنے والوں کے بھی کام آئے۔ اور فتنے تو اب دیکھو کہ رسول کریم کے فوراً بعد مسلمہ کذاب پیدا ہو گئے، اصحابہ اکرام نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کا تدارک کیا،
मगर उस वक़्त भी लोगों ने ये जसारत की कि नबूवत के दावे किए नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और उसके बाद अभी आखिरी आपको पता ही है कि जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उस वक्त भी एक कोशिश की गई, हालांकि उस कोशिश के पीछे सिर्फ उसका शर नहीं था, बल्कि अगर आप तारीख़ पढ़ें तो जो यहूद व नसारा की साजिश थी वो भी उसमें शामिल था। और उसके लिए उन्होंने मौलवी हमारे यूज़ किए। और वो किस तरह यूज़ किए कि उन्होंने ये बयानबाजी शुरू की कि हाँ सरकार की ज़ात ख़ातमुन नबीयीन है, सरकार की ज़ात ख़ातमुन नबीयीन है, और अल्लाह ने फैसला किया है कि आप के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा फितनों ने कि अल्लाह जब चाहे पैदा भी कर सकता है। जिस नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस बात को मतलब उन अकल के अंदों को ये पता नहीं कि अल्लाह करीम का जो फ़ैसला होता है वो टाल होता है, वो फ़ैसला बदलता ही नहीं। उस बात में जसारत करने की क्या ज़रूरत है। और जिस वक्त ये अहमदियत का कादियान का फितना बना तो इस बात को बुनियाद बनाया गया कि हाँ जी मौलवियों ने ये भी कहा। अब मौलवी बंदादारी रखने से तो नहीं आ जाए। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं मेरे जैसे, हम एक दूसरे को मौलवी साहब नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तहकीर से भी कहने लग गए। हालांकि मेरे आका हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका फैज़ यहाँ पे चल रहा है, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब को अगर कोई मौलवी शेर मोहम्मद कहता था तो आप खुश होते हैं। मगर फ़र्क ये है कि वो मौलवी थे, उनको पता था मौलवियत क्या है। और आज के जो मेरे जैसे हैं वो तो या अपने चेलों की जेब पे नज़र है, या जो उन्होंने लोगों को सादा लोगों को ख़राब किया हुआ है, पीरों और मौलवियों दोनों ने और दूसरों ने, वो करके वो उन पे नज़र। मेरे नाना सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा हैं जनाब मियाँ शेर मोहम्मद के, हम तो खुश नसीब हैं कि नानकों से भी और दादकों से भी मियाँ साहब के ग़ुलाम हैं। तो वो फरमाया करते थे कि जो पीर अपने मुरीद की ज़ाहिरी दौलत या जेब पे नज़र रखे समझो कि वो फितना है। और जो मुरीद दुनिया पे, जैसे मैं मिसाल खैर और देने लगा था, जैसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझे कि मेरे जो पीर की औलाद है वो दुनिया में भी मुझे फ़ायदा कर रही, वो ज़रूर जाए दुनिया के लिए, मगर फिर फ़ायदा उसको दुनिया का होगा, दीन का फ़ायदा नहीं हो सकता। दीन का फ़ायदा तब होगा अगर वो दीन लेने जाएगा। हज़रत साहब फरमाया करते थे, पंजाबी में आपने जैसे फरमाने, आपने फरमाया कि ना कमलियां नूं पता नहीं ब केड़ी दुकान तो केड़ा सौदा लेना। कोई पुत्र मंगण आ जाता है, कोई रिज़्क मंगण आ जाता है, जेड़ी शय दी ड्यूटी मेरी मियाँ साहब ते नबी पाक लाइए वो सौरा मंगता ही कोई। तो मकसद ये है कि हज़रत साहब की औलियाए कामलीन की बारगाह में जब जाना है तो सबसे पहले आप अपने दीन की हिफाजत मांगें, आप अपने अकीदे की हिफाजत मांगें। मैंने काजी असलम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे कई जो हैं जिन्होंने हज़रत साहब को, वाला हज़रत साहब को देखा है, बाबा रमज़ान बैठा है और कई लोग बैठे हैं, मेरे हम उम्र बैठे हैं। आप यकीन करो कि इस घर में मैंने ताया जी रहमतुल्लाह अलैह और अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साहब का तो उस तरह याद नहीं, मगर मैं आपको अर्ज़ करूं कि किसी की जुर्रत नहीं होती थी कोई बनावट व तसन्नुह पे बात कर। और अगर कोई बात होती थी तो लंगर की तरगीब के ऊपर बात होती थी, इश्क़ रसूलुल्लाह की बात होती थी, इश्क़ अहले बैत की बात होती थी, ताज़ीम सहाबा की बात होती थी। और आज वो लोग जिनको नाक पूछना नहीं आता वो कभी अहले बैत पे एतराज़ करते हैं, कभी हजूर के हाज़िर नाज़र होने की बातें करते हैं, कभी असहाबा इकराम पे एतराज़ करते हैं। अपनी औकात ये नहीं कि ये नहीं पता होगा कि यहाँ से उठ के जाना भी नहीं है, और तकाबुल उन हस्तियों का करते हैं, तकाबुल करते हैं, कभी असहाबा इकराम का तकाबुल करते हैं, कभी सैयदा खातून जन्नत पे बातें करते हैं, कभी हुस्नैन करीमैन पे बातें करते हैं। और आज एक तबका ऐसा नामुराद भी जो जिसमें बाज़ एक तबका तो नामुराद शुरू से था ही ना, एक तबका जो हमारे लबादे में हो गया है, वो आज यजीद को भी क्लीन चिट देना शुरू हो गए हैं कि हाँ यजीद को पता नहीं था। जो वाक़या करबला हुआ उसका कहते हैं कि यजीद को पता नहीं था, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उस लईन को बाइज़्ज़त बरी करना चाहते हैं। और मैं जिम्मेदारी से लईन कह रहा हूँ उसको, आज ये जितने मौलवी कहते हैं उसको नहीं कहना चाहिए। वो हकीकत में उनके अकीदे बदल चुके हैं, वो खारजी हैं, वो सुन्नी नहीं।
میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا تو اس نے ایکشن کیا لیا. اور ظالموں تمہیں اولاد رسول کا تو کوئی دکھ نہیں. اس کے بعد جو اس نے آ کے مسجد نبوی میں اس بات پہ نہیں کروں گا، میلاد کی محفل ہے، جو واقعہ حرہ کیا اس کے بارے میں تو کوئی بتا دو اس نے کیا کیا وہاں صحابیہ عورتوں سے اور اصحابیوں سے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آج میں یہی رکھوں گا کیونکہ یہ برکت کی خوشی کی محفل ہے نا. آج ہم اس بات پہ نہیں کرنے لگے، وہ انشاءاللہ تعالی محرم شریف میں ذکر کریں گے. تو جس بندے کا عقیدہ صحیح ہے وہ اپنے آپ کو پیر کہے، لوگ اس کو ولی کہیں، وہ اپنے آپ کو مولوی کہیں. اگر وہ منکر اہل بیت ہے یا بغض صحابہ رکھتا ہے تو اس سے بچے، وہ بندہ ٹھیک نہیں. جو بغض صحابہ رکھتا ہے وہ بھی غلط، جو بغض اہل بیت رکھتا ہے وہ بھی غلط. میں یہ چند نام نہاد مولویوں سے پوچھنا چاہوں گا، بڑا ذکر کرتے ہیں. ہم تو الحمدللہ نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، اور اس آستانے کو تو فیض یہ ہے کہ حضرت صاحب اولاد علی ہیں اور روحانیت کا فیض انہیں سیدنا صدیق اکبر سے آیا ہے. جو سیدنا صدیق اکبر کا منکر ہو کیا وہ صحیح ہے؟ جو سیدنا عمر فاروق کا منکر ہو کیا وہ صحیح ہے؟ جو سیدنا عثمان غنی کا منکر ہو کیا وہ صحیح ہے؟ اور پھر جو حیدر کرار کا منکر ہو تب دانتوں میں انگلی کیوں دباتے ہو، تب دانتوں میں اپنی زبان کیوں دباتے ہو؟ وہ بھی بے ایمان. جو منکر صدیق ہے وہ بھی بے ایمان، جو منکر علی ہے وہ بھی بے ایمان. اور ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ محبت کرو، اور محبت کرو اور احترام کرو حضور کی تمام نسبتوں کا. ہاں حضور کی نسبتوں میں درجے آپ کے بس کی بات نہیں، کس کا درجہ اونچا تھا کس کا درجہ یہ تھا. کبھی اول و آخر کی ترتیب میں پڑھ جاتے ہیں، کبھی یہ پڑھ جاتے ہیں. ان عقل کے اندروں کو یہی نہیں پتا کہ میرے مولا کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی حیت گارے کی تھی، جب مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی خاتم النبیین. سرکار نے کہا جب آدم میں روح پھونکی جا رہی تھی میں تب بھی تھا. جب نباتات، اب یہ بھی بحث چلتی ہے، درخت پہلے تھے کہ آدم علیہ السلام پہلے تھے، یہ پہاڑ پہلے تھے کہ یہ، ظاہری طور پہ وہ پہلے تھے، نباتات پہلے تھے، یہ پہلے تھے. مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے گئی، یہ ساری کائنات سجائی کس کے لیے گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی سرکار کی ذات کریمی باعث تزیین کائنات. اور جس آدمی کے دل میں جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آتے، وہاں تو لوگ تجاوز کر جاتے ہیں. جو باتیں نہیں کرنی ہوتی، جو باتیں نہیں کرنی ہوتی وہ بھی کہہ جاتے ہیں، وہ بھی کہہ جاتے ہیں. مگر عاشقوں کی زبان میں، عاشقوں کی زبان میں حضرت خواجہ فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والوں نے فرمایا کہ خدا کھاں تو نہیں ٹھاندا، کہ اگر میں خدا کہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ ابھی عرفان شاہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آخری نبی ہیں، عبدو و رسول، خدا کھاں تو نہیں ٹھاندا، کہ خود فرمایا عبدو و رسول کہ جدا کھاں نہیں دل ساندا، خدا کھاں تو نہیں ٹھاندا جدا کھاں نہیں دل ساندا. اتھا خود عبد سڈ ویندن، خود فرمایا نا مینوں عبدا کو، اتھا خود عبد سڈ ویندن، اتھا حق نال رل ویندن، دماغی کو چکر دیندن ہے الٹی چال کیا پوچھتا. تو یہ بات عام لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ بات عام لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. یہ وہی سمجھے گا جس کو عشق رسول دیا، اور عشق رسول کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی کہ وہ میرے نبی سے محبت کر سکتے. آپ شاعر جس طرح حضور کو تمام عیبوں سے مبرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آج یہ باتیں کرتے میلاد نہیں، جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور کی نعت حضور کی موجودگی میں پڑھتے تھے، وہ میلاد نہیں تھا تو کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر خدائے پاک خود کرے، اور اپنے معجزے سے ایک نومولود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جناب مریم پہ الزام لگائے نا، اس وقت بھی یہ مولوی راہب بہت تھے نا یہ کام کرنے والے، تو جب الزام لگائے تو سرکار مریم فرماتی ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گی، یہ بچہ جواب دے گا. اب نومولود کیسے دے گا جواب؟ دیا نا جواب عیسیٰ علیہ السلام. اور کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو،
نبی سارے ہیں، مگر جتنے بھی نبی ہیں سب میرے نبی کے غلام، سب میرے نبی کے غلام۔ اور اس کے بعد آپ غور کرو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد خدا خود منائے تو نبی پاک کے میلاد منانے پہ کیا قدغن ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے آپ کو خوش نصیب کہا۔ میلاد ہے کیا؟ اعلان کرنے کا کہ کل جہانوں کا وارث، کل جہانوں کا شافع، محبوب خدا، رحمت کبریا، حسنین کے نانا، امت کے وارث، لجپال تشریف لے آئے، ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ حضور کی ذات کریم ایسی ہے کہ جس میں تمام، جان دو بزرگوں جان دو، جاؤ 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 خیر، تمام انبیاء اکرام کے معجزات، ان کی خصوصیات، ان کی خوبصورتی، ان کے حالات یکجا کیے تو بھی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر۔ جس طرح وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا دار۔ کہ میں حسن یوسف دی گل کراں، میں موسیٰ علیہ السلام دے ید بیضا دی گل کراں، میں عیسیٰ علیہ السلام دے روح پھونکن دی گل کراں، انہاں سارے انہوں بھی اکٹھا کر دیاں تو سونے تو کلا ہی بہت۔ اور ان عقل کے اندوں کو یہ پتہ نہیں کہ حضور کی ذات اگر اول و آخر نہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو کوئی یہ عقل کے اندے مجھے بتائیں گے کہ یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ کس کے صدقے ملی؟ آدم علیہ السلام کو جو معافی ملی وہ کس کے صدقے ملی؟ جناب یعقوب کا دل جو اللہ نے ٹھنڈا کیا حضرت یوسف کی جدائی پہ اور حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا وہ کس کے صدقے ملی؟ جناب موسیٰ کو فرعون کے گھر میں جہاں وہ تمام بچوں کو قتل کرا دیتا تھا اس کی بیوی جناب آسیہ نے پالا یا نہیں پالا؟ وہ کس کے صدقے پتہ کی؟ اور بات یہ ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ کو جلوہ نصیب ہو تو نہ جناب موسیٰ کو ہوش رہے اور کوہ طور بھی جل کے راکھ ہو جائے۔ اور جہاں یہ آج کہتے ہیں ان کو امی کا مطلب ہی نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ امی کا مطلب کرتے ہیں ان پڑھ کے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ امی کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ جانے جس نے علم جو ہے کر دیا، تو یہ پتہ ہی نہیں بدبختوں کو۔ اور بات یہ ہے کرتے رہے بدبختی، ہم تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جب ان کی آخرت ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضور کے غلاموں میں کر دیں، مگر مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جس آقا پہ جس کی آل پہ یہ اعتراض کرتے ہیں روز قیامت اس کی شفاعت کے طلبگار یہ کیسے ہو؟ یہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں؟ آج تو خدا نخواستہ ان کے متعلقین میں ان کی آل میں عیب ڈھونڈتے ہیں، کل کو یہ کس منہ سے کہیں گے؟ اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب حشر میں علماء کرام بیٹھے ہیں، میری تصحیح فرما دیں اگر میں غلط ہوں، جب حشر میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے گا، نبی کریم نے تو سب کو بخشانا ہے نا ہمارے جیسے گناہ گاروں کو، اور جلال میں آ جائیں گے اور بخشش کا دروازہ بند ہوگا، تو اس وقت جناب سیدہ ظاہرہ حسین پاک کے خون آلود کرتے کا واسطہ دیں گی تو باقیوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور آج ہم یہ کہیں کہ یزید لعین حق پہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بدبخت ہیں وہ لوگ۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ان سے خطرہ نہیں تھا جن کے پاس آپ نے جانا ہی نہیں ہے، خطرہ آپ کو ان سے پڑ گیا ہے جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، جو کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، اور انہوں نے دستاریں بھی ہماری طرح کی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، مگر بغض ان کے دل۔ جس آدمی کو عشق رسول ہے اس کو عشق اہل بیت، جو آدمی عاشق رسول ہے وہ صدیق اکبر کا غلام ہے، وہ حیدر کرار کا غلام ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں، جس کو بغض صدیق سے ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو بغض حیدر کرار سے ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضور کی تمام نسبتوں کو ہم نے ہاتھ میں پکڑا۔ اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت، اچھا میلاد شریف کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جب میلاد کا اہتمام ہو، یہ بات غور کیجیے،
तमाम वली, तमाम पीर, तमाम कुतब, तमाम अब्दाल, तमाम गौस हजूर की नज़र करम से हैं, हजूर के ग़ुलाम हैं। जब मिलाद शरीफ का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सूफी अकराम का मानने वाला हूँ, हजूर दाता साहब के मानने वाला हूँ, ख्वाजा अजमेरी का मानने वाला हूँ, हजूर गौस पाक के मानने वाला हूँ, तमाम का मान, बल्कि उनके दर का सगे दरबार हूँ, कुत्ता हूँ औलियाए कामलीन के दर का। मगर मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि जब मिलाद की महफिल हो तो अदब का तकाजा ये है कि औलियाए कराम का या अपने पीरो मुर्शिद का भी जिक्र करें तो मिलाद के हवाले से करें और हजूर की अजमत के हवाले से करें। उन्होंने तरगीब दी, जिक्र वहाँ नबी करीम का ही रखें, क्योंकि मिलाद का और उर्स का फ़र्क ये है कि उर्स होता है साहिब उर्स का, साहिब मज़ार का, और मिलाद होता है कमली वाले सरकार का। और जिस तरह खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता, कोई जितना मर्जी वली हो, कोई हो, नबी करीम की महफिल में भी उसको शरीक नहीं होगा। आप अपने पीर का भी जिक्र करें, कहें कि हमें नबी करीम के रास्ते पे चलने की तरगीब हमें ये। और दूसरा मैं एक और करूँ, हमारे बरेलवियों पे ये भी एक बहस है, बहरहाल बरेलवियों पे या जो उस अकीदे के लोग हैं जो बरेलवियों के हम मसलक हैं। बरेलवी तो वो हैं ना जो शाह अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी करते हैं, आशिक़ रसूल थे वो। मगर अगर कोई मुजद्दिदी है, नक्शबंदी है, वो अपने आप को बरेलवी नहीं भी कहता, मगर हम आशिक़ तो सारे हैं ना, हम अकीदा तो हैं ना, हम जनाब अहमद रज़ा ख़ां की तकलीफ तो करते हैं ना, जो उनका इश्क है, मतलब वो बिला शक व शुबा हसान हिंदुस्तान है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन अगर कोई ये भी कहता है तो आप में एक चीज़ तो मुश्तरक है या नहीं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है, नात ख़ानी करनी है हजूर के रास्ते में। अब हम पे एतराज़ क्यों? मिलाद की महफिल होनी चाहिए दरूद पाक की, मिलाद की महफिल होनी चाहिए नात शरीफ की, मिलाद की महफिल होने चाहिए उन अकीदे की जो अकीदा नबी करीम हमें दे गए। अब आज का तकाजा ये आ गया है कि हमने ज़ौक़ दर ज़ौक़ एक दूसरे से हमने जुलूस निकालने शुरू कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, निकालने चाहिए, मगर उस जुलूस में विर्द एक ही होना चाहिए, दुरूद शरीफ का। अदब को मलहूज़ खातर रखें, अदब को अच्छा दूसरा, ये जो ख़त्म शरीफ की महफिल है, ख़त्म शरीफ में हम पानी रख देते हैं, खाना रख देते हैं, ये तो क्या वो खाना या पानी जो है वो ज़रूरी है ख़त्म के लिए? खुदा दे वास्ते मैंने भाभी ना बढ़ा देना, मैं उन्होंने नेड़े भी नहीं लगा। लेकिन मैं जो आपको अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये पानी या खाना कोई ज़रूरी, पानी या खाना इसलिए रखा जाता था कि उस पर बरकत हो जाए, वो बाकी खाने में मिल जाए, और उसके बाद लंगर का एहतमाम और खाने का एहतमाम सूफिया कराम के और खानकाहों का था कि वो हो जाए और बरकत में वो सबको पूरा आए, सबको पूरा आए। मगर अब किसी के पास नहीं है एहतमाम करने की ज़रूरत, कि एहतमाम उसके पास है ही नहीं, वो क्या करे? क्या वो मिलाद शरीफ ना मनाए? उसके पास अगर एक नमक की चुटकी भी है तो वो भी रख ले, वो भी नहीं है तो बैठ ले, अपना दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नात ख़ानी पढ़े, और अल्लाह के हजूर अर्ज़ करे कि सुनिया मेरे ज़ौक़ च कोई कमी नहीं, मेरे हालात च कमी है, जो कुछ भी मैं सामने कर। आप देखो तो सही वो मिलाद कैसे कबूल होता। कल यहाँ पे एक महफिल थी, अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ पे मैंने एक वाक़या सुनाया, कुछ लोग वहाँ, आप में से बहुत कम लोग मौजूद थे, काजी साहब मौजूद थे, इत्तला करेंगे, मैंने एक वाक़या सुनाया कल, वो आज फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आज चूँकि बरसात का मौसम है तो कुछ बेली ऐसे हैं, अगले साल अगर मौसम बेहतर हुआ तो जो भी खुश नसीब यहाँ हुआ, जिसको भी मौका मिला, वो ज़ाहिर है फिर खुला होगा। आज यहाँ तो मैंने एक वाक़या सुनाया कि ये जो दूसरे महकमा है ना, ये महकमा दो हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा जिक्र करता है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह। अब उनके मैं दो वाक़े आपको सुनाना चाहूँगा। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी थे शाह अब्दुल रहीम देहलवी। अब शाह अब्दुल, ये आज कहते हैं कि जी हमें जी शाह अब्दुल हक से मिलाद साबित करें, मैं अभी साबित करता हूँ। उनके वालिद गिरामी थे शाह अब्दुल रहीम देहलवी, वो बड़े एहतमाम से
میلاد شریف کرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ غربت نے، حالات نے کمزوری یہ کر دی کہ کچھ نہیں تھا، اہتمام نہیں کر سکے، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو بلایا نہیں بلایا۔ اب یہ واقعہ پوری طرح نہ قلم بند ہے نہ مجھے یاد ہے، قلم بند ہی نہیں ہے تو میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے نا، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت انہوں نے چنوں پہ چنے رکھ کے میلاد شریف کرا دیا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے اہتمام سے بھی کرائے، رسول کریم نے اگر ان کو حاضری بخشی تو انہوں نے اس کو قلم بند نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا کہ خدا بہتر جانتا ہے یا شاہ عبد الرحیم بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے کتنی دفعہ مہربانی فرمائی اس پہ اور کتنی دفعہ جو بھی سرکار کی کرم نوازی تھی۔ مگر اس دن سرکار کی ذات کریم تشریف لے آئی اور آ کے شاہ عبد الرحیم بیان کرتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا دو جہاں میرے چنے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چنے بہت اچھے۔ بات پکوانوں کی نہیں ہے، بات گوشت کی نہیں ہے، بات زعفران کی نہیں ہے، بات چاندی کی نہیں ہے، بات سونے کی نہیں ہے، بات اس خلوص کی ہے جو نبی دو عالم کی طرف آئے۔ اور اللہ تعالیٰ محتاج ہے آپ کے سجدوں کا؟ کیا یہ جو آپ نماز کرتے ہو جو سجدے ہیں، مساجد تو ان کو کہنا نہیں چاہیے جن کو مسجد کہا جاتا تھا، مگر حضور کی منافقت ہوتی تھی، وہ گرائی گئی یا نہ گرائی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بھی وہ ہے جہاں میرے نبی کا ذکر ہو، خانقاہ بھی وہ ہے جہاں پہ میرے نبی کا ذکر ہو۔ جس مسجد میں حضور کا بغض بیان کیا جائے وہ مسجد نہیں کچھ اور ہے۔ جس خانقاہ پہ حضور کی عقائد کو کہا جائے اور دنیا کے لیے یہ تماشے کیے جائیں وہ خانقاہ نہیں۔ تو ولی ہو کیسے سکتا ہے جو نبی کو نہ مانے اور علی کو نہ مانے؟ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو نبی کا منکر ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جو علی کا منکر ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ بڑی سیدھی سی بات۔ اور آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے حضرت صاحب کی زیارت نہیں کی، بلکہ میں سمجھوں گا کہ زیادہ تر لوگوں نے میرے والد گرامی کی زیارت بھی نہیں کی، کیونکہ آپ کا بھی وصال جوانی میں ہو گیا، آپ کی چھوٹی عمر تھی جس میں وصال ہو گیا۔ میں اور میر طیب اس وقت بالکل بچپنے پہ تھے، میں تھوڑا بڑا تھا، میر طیب تو بالکل چھوٹا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں کہ آپ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے والد صاحب کی زیارت نہیں کی، اس سے کچھ ذرا زیادہ ہوگی جس نے سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوگی، کیونکہ میرے تایا محترم کی عمر تھوڑی بڑی ہوئی والد صاحب کے حوالے سے، ان کی زیارت کی ہوگی۔ مجھے آپ یہ بات بتاؤ کہ جن جن لوگوں نے ان ہستیوں کی زیارت کی ہے، یا میرے دونوں بھائیوں کی، سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سید مظفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، آپ لوگ ان سے پیار کرتے ہو؟ کیوں پیار کرتے ہو؟ وہ آج آپ لوگوں کے سامنے تو نہیں، میرے سامنے تو ان کا پیار سے ذکر لوگے تو مجھے تو خوشی ہوگی نا کہ میرے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، میرے تایا کا ذکر ہو رہا ہے، میرے والد کا ذکر ہو رہا ہے، میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو اپنے والد گرامی کی ایک بات سنوں اور ذمہ داری سے سنوں، ذمہ داری سے۔ اس کے فوراً بعد سرکار کا وصال ہو گیا ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ایک اور بات ہے میں بتاؤں گا، اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، سرکار نے تو اپنا وقت بھی بتا دیا کہ اس دن میں نے اس وقت گاؤں چلے جانا ہے، میں خود موجود تھا اس وقت، بلکہ میرے ذمہ لگایا کہ فلانے بندے کو بلاؤ، تو وہ مجھے نہیں پتا تھا، حالانکہ دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا، بہت ہی عصر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ تو ایک بات جو میں آپ کو کرنے لگا ہوں، آج چونکہ میلاد کی محفل ہے نا، وہ کوئی غم کی اندوہ کی بات کرنی نہیں، وہ آپ کو مثال دینے لگا۔ تو ابا جی فرمانے لگے، اچھی طرح مجھے یاد، اور واقعہ سنایا خواجہ اعلیٰ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، اور سرکار کے جو صاحبزادے تھے ان کا ذکر نہیں ملتا۔ میں تو چونکہ نسبت کو ماننے والا آدمی ہوں، میں تو شاہ سلیمان توسوی کے وہ صاحبزادے تھے، ان کی بھی بڑی جان ہوگی، مگر ذکر دادا کا ملتا ہے اور پوتے کا ملتا ہے، جناب شاہ سلیمان توسوی کا اور جناب اعلیٰ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ صاحب۔ تو شاہ سلیمان توسوی کو کچھ لوگوں نے، یہ کچھ لوگ ہمیشہ نوک شونک پکڑتے رہتے ہیں نا، عادت ہوتی ہے ان کو، تو وہ جا کے انہوں نے عرض کیا کہ حضور تواڈے بات کیوں سمجھائے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ بخش ہے نا۔ اب خواجہ اعلیٰ بخش صاحب اس وقت بچے تھے، کہا اعلیٰ بخش کو بلایا، خواجہ اعلیٰ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اعلیٰ بخش صاحب کو بلایا تو ہاتھ کرے، وہ مٹی شٹی سے کھیل رہے تھے، بچے جیسے ہوتے کہ اعلیٰ بخش تو کیا کرنا چاہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں تواڈے درویشاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرتا،
اور پھر پوری دنیا پہ اللہ بخش ہوگی خواجہ اللہ بخش صاحب کا آج بھی جو مقام ہے وہ صوفیاء کی تصوف کی دنیا میں اس کی بات ہی اور میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ والد گرامی نے مجھے اور میر طیب دونوں کو یہ تنبیہ کی سامنے کھڑا کر کے، مجھے آج تک وہ کمرہ یاد ہے کہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب کے صدقے تو سارا کچھ ملے، صاحب زیادہ بننے کی کوشش نہ کرنا، حضرت صاحب کے غلام بننے کی کوشش کرنا۔ اب میرے جیسا گناہ گار آدمی، میرا جب یہ دوست یار مہربان میرا کوئی لقب کہہ دیتے تو ایک تو میں واقعی اس قابل نہیں، تو گناہ گار آدمی ہوں، تر دامن ہوں، آلودہ دامن ہوں، عمل بھی کوئی نہیں، میں خوف سے کام جاتا ہوں۔ یہ میں کسر نفسی نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری عقل کے مطابق میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے عقل دے، میری عقل کے باقی نبی پاک اپنے جوڑوں کے صدقے جو بھی تاج عطا کرتے ہیں وہ تو صدقہ نالانے پاک ہے، مگر میں اس قابل ہوں۔ اور یہ کسر نفسی نہیں کہہ رہا، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اور میں دل سے مانتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے آپ کے عمل کا پتہ نہیں، پر میرے خیال میں سب سے گناہ گار ہوں۔ میرے خیال اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کی محفل کے صدقے بخشش کرے اور بخشش کرے اور ہمیں اس راہ پہ چلائے جس راہ پہ نبی کریم کی خوشنودی حاصل ہو۔ مگر میں آپ کو یہ عرض کروں، مگر ایک بات میرے دل سے کبھی نہیں، وہ مرد کلندر کی آج سے 50 سال بعد پہلے کی ہوئی، 48 سال ہو گئے والد گرامی کو آج، اور اگر ہم قمری حساب سے چلے جو اس حساب سے چلنا چاہیے تو 51 سال ہو، تو مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں حضرت صاحب کا بڑا پوتا ہوں، یہ ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے، مجھے کہیں اور بھی پیدا کر دیتے میرا کوئی بس تھا؟ یہ اللہ کا اور اس کے نبی کا کرم ہے کہ مجھے حضرت صاحب کے خاندان میں پیدا کر دیا، مگر مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں حضرت صاحب کا اور حضرت میاں شیر محمد کے در کا غلام، فخر مجھے اس بات، فخر مجھے نسل کا نہیں، وہ کرم بالکل نہیں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں فخر کر سکوں، میں ان جیسا بنوں تو فخر کروں نا اس بات، مگر مجھے اس بات کا شرف ضرور ہے کہ میں غلام ہوں حضرت میاں شیر محمد کا، حضرت صاحب کے وسیلہ پاک سے۔ اور پھر بیلیوں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہاں پہ ایک اور بات کروں کہ میرے جیسے گناہ گار پہ تو اعتراض تو کوئی بھی کر لے گا، یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، حاجی رمضان کو وہ نام اچھی طرح یاد ہوگا، حاجی لطف اللہ یہاں بیٹھا ہے، حاجی لطف اللہ صاحب کو بھی میرے والد صاحب نے یہ بات ہماری موجودگی میں سنائی، اس کو بھی یاد ہوگا، اور بھی کچھ میری بیٹھے ہیں جو میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہاں پہ ایک بابا تھا جو کہنے کو حضرت صاحب کے پاس ہوتا، اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، تو میں بڑی احتیاط کی بات کرتا ہوں، اور دوسرا میں حسن ظن بھی رکھتا ہوں، جس طرح بھی بیٹھا صاحب کے ساتھ تو بیٹھا ہوگا نا، حضور نے معاف کر ہی دیا ہوگا، تو لیکن بہرحال وہ جہاں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا وہ نوک جھونک کرتا تھا، کبھی ابا جی پہ کر لی، کبھی تایا جی پہ کر لی، کبھی حضرت صاحب پہ بھی کر لی، لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں نا، شیطان کو بھی یہی مسئلہ بنا تھا نا، یہی مسئلہ بنا تھا نا، میں فرشتیاں دا سردار ہاں آدم نو سجدہ کیویں کراں، رولا تو پہ جاندہ ہے نا، کہ اگر وہ ملائکہ دا سردار جڑا سی انہوں پہ گیا تو بندے دی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو اس بابے کو میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے خیال میں اس کی اولاد بھی اب اس گاؤں میں نہیں ہے، یا شاید نہیں، میرا نہیں خیال، تو وہ کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت صاحب نے یہاں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت صاحب بڑی سادہ باتیں کیا کرتے تھے، تو حضرت صاحب نے ذکر کی تو سارے بیلیاں کو بلایا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں ابھی تک نہ حاجی رمضان صاحب کو پتہ لگا، نہ حاجی لطف اللہ کو میں کس بندے کی بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد کیا یاد آ جائے، نام میں نے نہیں لیا کیونکہ مجھے یقین ہے پھر بھی بیٹھتا تو تھا نا، کون سا مقابلہ ہوتا ہے بڑے آدمی کا معاف کر دیا ہو۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ حضرت صاحب نے بیلیوں کو پوچھا کہ یار میری کو گل سمجھ آئی جائے کہ بیلیاں نے کیا کہ حضور سمجھ آئی ہے، انج آئی۔ تو بابا چونکہ اعتراضی تھا، اس وقت بابا نہیں سی، نوجوان سی، کہ جی مینو تری ہے، آپ جلال میں کہ آپ نے فرمایا جنہوں نے میری گل سمجھ آنی ہے انہوں نے ماں کے رحمہ چ بھی آ گئی ہونی ہے، تینوں نہیں آئی۔ اور پھر میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے، اس آدمی کے بارے میں حضرت صاحب کو مثال کر گئے، وہ آدمی پھر والد گرامی اور تایا جی کے درمیان اچھی باتیں نہیں کیا کرتا، یہ میں نے خود دیکھا۔ تو پھر
चूँकि हम नक्शबंदी हैं तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी के मानने वाले हैं, ये मैं मेरियों के लिए और अपने लिए सबसे पहले बात करने लगा कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से पूछा कि तरीक़त क्या है। अब शरीयत और तरीक़त का ये भी एक लंबी बहस है, मगर शरीयत तो वो है ना जो आ गई, तरीक़त वो है जो बुजुर्गान दीन हमें वो तरीक़ा बता गया उस पर चलने की, और तसव्वुफ़ उसकी महराज है, वो तो हर किसी को नसीब नहीं होता, तो चलो उस पर वो करके। तो तरीक़त का हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से फ़ारसी राइजुल वक्त थी, उस वक्त उर्दू अभी नहीं बनी थी, उर्दू चूँकि नौजवान ज़बान है, तो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से पूछा लोगों ने कि तरीक़त क्या है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से ज़्यादा तशरीह को कर सकता, उन जैसा आलम कोई था, शहनशाह हिंद मुजद्दिद वक्त शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप पूछा ना तरीक़त चीज़, तो फरमाया हमाद बस्त। पंजाबी में समझाता हूँ कि पूछा तरीक़त की है, आखे अदब दे सवा कुछ। सो जिस आदमी को अपना अकीदा दुरुस्त चाहिए वो अल्लाह के बंदों, अल्लाह के वलियों से अकीदत रखे, एतराज़ करना तो वो दर छड़ दे किधरे होर चला जाए। सब चश्मे उस नहर चों निकलते हैं जिहड़ा मौला अली ने कढ़ी, तो वो नहर उतों निकलती है जिहड़ी उस समुद्र नबी खुदा दे विचों निकली। सब कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई चिश्ती है, सोहरवर्दी है, नक्शबंदी है, कादरी है, या नक्शबंदियां भी एक पीर दूजे नाल नहीं रलता, एक मौलवी दूजे नाल नहीं रलता। बदनसीबी है सारी। दीन का काम करना है करो यार, आखो मैं सब तो माड़ा करूँ दीन का काम, लेकिन सब ने वहाँ पहुँच जाना है जहाँ पे आपको एतराज़ का एहतमाल है, वहाँ पे बिल्कुल बैयत ना करें, बिल्कुल बैयत ना करें कोई और घर ढूंढ। कितने नहीं लिखा भी इस पीर दे मुरीद नहीं होगे तो बख्शे नहीं जाओगे ना, नबी करीम दे मुनकर होगे तो बख्शे नहीं जाओगे। पीर, उस्ताद, मौलवी, शेख सोच समझ के पढ़ो तो फिर हरकत ना करो, फिर हरकत ना करो, फिर चुप करके फिर करो। मुझे आप ये बताएं तो उलमाए किराम बैठे हैं, क्या जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कानून वज़ा किए हैं वो एकदम से सबकी समझ आ जाते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं वो कानून गलत है, इसका मतलब ये है कि आपकी समझ इतनी नहीं कि उन चीज़ों को समझ सकें, आपकी समझ और सोच इतनी नहीं कि आप उनको सोच सकें। देखिए, मैं अगले दिन हज़रत ख्वाजत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद सरकार फिरते फिरते आए, तशरीफ़ लाए, आके चिल्ला किया, और आज तो खैर बड़े बड़े मौलवियों ने कह दिया जी कि ये उनका शेर ही नहीं है नामुरादों ने, मगर ये कह के उठे ना, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आ रहा, कमो बेश 90 लाख या 99 लाख दोनों रवायतें आपने उस ज़माने में, जो तो 90 लाख बंदा लभदा नहीं सी, मेरा ख्याल जो उकाड़ा शहर ही नहीं होना तो होएगा तो 5 बंदे होंगे। 90 लाख या 99 लाख आदमी मुसलमान किया, मगर ये तो गौर करो कि किया कब? जब दाता साहब से होके गए। अब इसमें कोई खुदा न खास्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की शान में कमी आ जाएगी अगर कहें कि दाता साहब से फैज़ दे के गए। हजूर गौस पाक फरमाते हैं, आप ज़रा गौर करें, हम खुश नसीब कितने हैं मगर हम जाते नहीं। हजूर गौस पाक फरमाते हैं, क्योंकि हजूर गौस पाक का और हजूर दाता साहब का कोई 90 साल 95 साल का फ़र्क है उम्र का, मतलब हजूर दाता साहब के पर्दा करने के बाद हजूर गौस पाक आए, तो हजूर गौस पाक ये फरमाते हैं, आप उस वक़्त हजूर दाता साहब को शेख लाहौरी कहा जाता, तो कहा कि अगर मेरी ज़ाहिरी ज़िंदगी में शेख लाहौरी ज़ाहिरी तौर पर बाकायदे हयात होते तो मैं तलाश मुर्शद ना करता, मैं लाहौर जाके बैत हो जाता। अब आज हमारे लोगों की हालत ये है, ये तो वो कह रहे हैं दाता साहब के लिए, और हमारे लोगों की कई हमारे भी हैं, हजूर गौस पाक का जिक्र करते हैं और मौला अली के मुनकर। तो इनको ये पता है कि गौस पाक बेटा किनका है, मौला अली के बेटे हैं या नहीं है, जनाब दाता पाक मौला अली के बेटे हैं या नहीं है। मौला अली से तकलीफ़ है और बेटों से उनका इजहार करते। ये अकल के अंधे, मैं आपसे कर्ज करूं, ज़्यादा इल्म भी बंदे को ख़राब करता है। शैतान के पास कम तो नहीं था,
جہاں پہ آپ کا علم آپ کو سوال کرنے پہ مجبور کرے جو سوال مناسب نہ ہو. جائز سوال تو کرنے ہیں نا، نماز کی میں پڑھنی ہے، زکوٰۃ کی میں کرنی ہے، یہ کرنی ہے. جہاں پہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ لاہور پڑھے اور درود پڑھیں اور کہے یا باری تعالیٰ مجھے صراط مستقیم عطا فرما. اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست دے دے. ہاں جی میں فلانے بابے کو گیا منن گیا، بابے نے دینا کی تو بابے نے تے اللہ دے اذن نال دینا ہے. شرک کرنے کی بات نہیں. کوئی ولی کامل تب تک نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی رضا نہیں. ولی کامل کے دروازے پہ ہم جاتے ہیں کہ آپ کی رسائی وہاں زیادہ ہے، ہماری نہیں. ایک دنیا کا نظام بھی ہے نا، کسی کی رسائی کتنی ہوتی، کسی کی کتنی ہوتی. ولی کامل کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، ہمارے علم کے مطابق آپ مقبول بارگاہ سرکار دو عالم ہیں اور ان کی وساطت سے اللہ آپ کی سنتا ہے، ہمیں یہ عطا کروا دیں. مانگنے کا طریقہ بھی تو سیکھیں نا. مانگنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ شرک کرنا شروع کر دیں. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے وسیلہ کے ساتھ مانگیں. اور دوسرا، جو آدمی، جو پیر صاحب، مولوی صاحب ایک کدو بھی بات کہہ دیں، آپ کو شرک کی ترغیب دیں، بغیر اللہ کے یہ پتہ نہیں ہلتا. نبی کریم سے اگر پیار ہے تو نبی کریم کی بات ماننے پڑے گی نا. تو پھر جو کچھ ہونا ہے باذن اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے ہونا. مگر اللہ نے، اب سنتا تو سب کی ہے، مگر جو حضور غوث پاک کی سنے گا وہ میری یا آپ کی سنے گا؟ یا کیا اللہ کریم نے اگر ہر جگہ ایک جگہ تھی، ہاں جی بزرگاں دے در تے جان دی کیڑی لوڑ ہے جی، کدھر بھی دعا قبول ہو جائے گی. اچھا تسی اج بھی پھر اتنے ہی کر لیا کرو. عرفات چ نہیں جاؤ گے تو حج ہوئے گا تہاڈا. اگر طواف ودا نہیں کرو گے تو حج ہوئے گا تہاڈا. ہاں جی میں تے جی کعبہ بنا لیا جی، میں تے جی کعبہ بنا لیا. کعبہ تو کیویں بنا لیا جی دیر تک تو کعبہ گیا نہیں. مگر پھر فرض کی بات ہے، دیکھیں پھر اللہ کے کرم کی بات ہے کہ کچھ لوگ، سیدنا ویسے کرنی ہے آپ کے سامنے، ظاہری طور پہ حضور کی زیارت کی. سیدنا عمر فاروق نے بندے بھیجے کہ نہیں جا کے دعا کراؤ، جا کے اب ایسے کرنی. بات یہ ہے کہ جو حضور کی نسبت ہے، امام مالک 40 سال حدیث پڑھائی، مدینہ پاک میں، مدینہ پاک کی گلی میں کبھی درمیان میں نہیں چلے، کبھی درمیان میں نہیں چلے. شاگردوں نے پوچھا درمیان میں کیوں نہیں چلتے، حالانکہ کو منع ہے، وہاں کھاتے تھے، پیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، کو منع ہے. تو میں اس ڈر سے چلتا ہوں میرا پیر کہیں وہاں نہ آئے جہاں حضور کا قدم پڑے. اور اس حوالے سے ہم تو خیر کوتاہ ہیں. اعلیٰ حضرت حضور گنج کرم، آپ نے ادب کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا کہ جب آپ شرک ایک حد ہوتی ہے، گاؤں ہر دے کی ایک حد ہوتی ہے. اب کرما والا شریف کی عادیاں 55 پہ ختم ہو جائے گی یا 26 پہ ختم ہو جائے گی یا 27 پہ جلتی. پرانے زمانے میں جب لوگ سمجھدار ہوتے تھے ان کے حدیں کہتے تھے، یہ گاؤں کی حد ہوتی. یا عام سادے لفظوں میں بتی کہتے ہیں، پنڈ دی بتی. پوری زندگی میرے علم کے مطابق اعلیٰ حضرت شرک پور شریف کی حد کے اندر استنجے کے لیے نہیں گئے. حد سے باہر جاتے تھے تو وضو کر کے جلتے تھے. آپ ادب کا تقاضا ذرا کریں کہ ادب کا تقاضا کیا ہے. اور آج کئی ہمارے ہی عقل کے اندر شرکپور شریف پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اور عقل دی ہوندے ہو کرما شریف تو فیض ہی شرکپور شریف دا جڑا ہوتے اعتراض کرے گا وہ حضرت صاحب نو راضی کرے، وہ صاحب نو راضی کرے گا جڑے شرکپور شریف تے اعتراض کرے گا. بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے بندوں کا، اصحابہ کرام کا یہ درجے اللہ کریم جانے، اسی طرح کچھ راز ہیں اللہ کے اور اس کے حبیب کے. قرآن کریم سے زیادہ کوئی دلیل والی کتاب ہے؟ کوئی کتاب قرآن شریف سے زیادہ ہے جو اتنی فصیح و بلیغ ہو؟ فصاحت و بلاغت میں عربی جتنی کوئی زبان ہے، جتنی بھی دنیا میں زبانیں ہیں، کیونکہ حضور کی نسبت جس چیز کو ہے وہ سب سے بڑا ہے. تو حضور کی نسبت عربی سے تو وہ بھی بڑا ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو زبان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے جو حضور نے بولی، وہ کتاب سب سے اعلیٰ ہے جو حضور پہ آئی. تو اب مجھے کوئی عالم دین
الف لام میم کا مطلب کر کے بتا دو، یاسین کا مطلب کر کے بتا دو، الف لام را کا مطلب کر کے بتا دو، تاہا کا مطلب کر کے بتا دو، کاف کا مطلب کر کے بتا دو. ہے کسی کے پاس؟ پورے قرآن کی آپ کر لیں گے مطلب، مگر جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان خفی رکھا، وہ یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، کوئی عالم نہیں اس کا دعویٰ کر سکتا. کس لیے رکھا؟ یہ نشانیاں پیدا کی. ہاں عاشقوں کی زبان میں جو میرے خیال میں ٹھیک بھی ہوگا، میرے خیال میں وہ سب الفاظ اور یہ سب جو چیزیں ہیں یہ حضور کی شان میں. یہ نقل کے اندوں کے ہاں جی قرآن کریم دی تے حضور کی شان دا گل کر دیندے نے. جہدے تے کتاب آئی وہ دی شان اچھی ہے یا جہی کتاب آئی وہ دی شان؟ یہ بدبخت لوگ ہیں. نہ میرے نبی جیسی کتاب ہے کوئی، نہ میرے نبی جیسا حسب ہے کوئی، نہ میرے نبی جیسا نسب ہے کوئی، اور خوش نصیب ہو تم لوگ نہ میرے نبی کے غلاموں جیسا غلام ہے. یا رسول اللہ، یا علی. یہ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ امت محمد کے ولیوں پہ فخر کریں گے؟ تو کچھ تو شان، کچھ تو ایسی بات ہے نا جو آپ کو ممتاز کرتی ہے، آپ کو بڑا کرتی ہے اس بات پہ. مگر وہ ممتاز تبھی کرے گی جدو کملی والے نوں اوویں منو جویں منن دا حق. نور دے کدی نور دے چکر پی جاندے نے، کدی بشر دے چکر پی جاندے نے، کدی سائے دے چکر پی جاندے نے. ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ جب سرکار دو عالم تشریف لانے والے تھے تو سیدہ پاک جہاں تشریف لے جاتی تھی بادل سایہ کر دیتے تھے. بادل میں آپ چل رہے ہو تو سایہ ہوتا ہے، بادل میں آپ چل رہے ہو تو سایہ ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب بطن پاک میں نبی کریم تھے تو بی بی آمنہ کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ کہاں سے ہو؟ اور تمہیں سایہ نظر آتا ہے، آتا رہے. ہمیں بھی سایہ نظر آتا ہے. تمہیں سایہ نظر آتا ہے بشریت کا، ہمیں سایہ نظر آتا ہے رحمت کا، ہمیں سایہ نظر آتا ہے نور کا. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں ہی نہ دی ہوں، تمہارے دلوں پہ مہر ہو، تم عقل کے اندھے ہو، تم نظر کے بھی اندھے ہو، تمہیں سمجھ کیسی ہے؟ سمجھ تو وہ آئے گی نا جو سمجھ میرا کمری والا عطا کرے گا. اور میں یہ آخری دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں، ویسے سادگی کی بات ہے، مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راہبوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے بھی کہا نا کہ یہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام بتا گئے. انجیل میں اس کا ذکر آیا، زبور میں اس کا ذکر آیا، سارا کچھ آیا. ان کو کون سی نشانیوں کی ضرورت ہے؟ ان کو کسی نشانیوں کی ضرورت ہے؟ اور پھر 40 سال تو وہ اس طرح تھے عقل کے اندر. وہ تو آدم سے پہلے نبی، وہ تو آدم سے پہلے نبی. اور دوسرا میں آپ سے ایک عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم کو جو اول اور آخر نہیں مانتا نا، اس کے بڑا اس کا بس اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اس کو سیدھے راستے پہ چلائے. وہ یہ تو بتا دے کہ ذات کریم جو ہے اس نے نبی کریم کو ہمارے پہ بھیجا کیوں؟ وہ تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خود پہچانا جائے. نبی کریم کی ذات ہم میں اس لیے آئی ہے کہ اللہ کی ذات پہچانی جائے. اور پھر میں مجدد پاک کی بات کروں گا کہ مجدد عرب ثانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ رب کو کیوں مانتے ہو؟ آپ رب کو کیوں مانتے ہو؟ تو کیا مجدد پاک کا علم تھوڑا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے پہاڑ بنائے، اس نے درخت بنائے، اس نے دریا بنائے، اس نے جن و بشر بنائے، اس نے ہمیں رزق دیا. یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے نا. کتنی تحمید تو مجدد عرب ثانی نے نہیں کی. صرف ایک ہی بات کی، منا پرست آدم کے رب محمد است. میں نے تیرنا ہی پتا ہے میرے محمد دا رب ہے تو میرا بھی رب. پتہ نہیں کس چکر میں کس چکر میں یہ لوگ پڑے ہوئے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہو جو نبی کریم کے محبت میں، سرکار کے میلاد کی محفل میں یہاں بیٹھے ہو. اور پھر آپ خوش نصیب ہو کہ آپ اس ہستی کے، حضور گنج کرم کے
आस्थाने से मुंसलिक हो। एक दफ़ा मेरे एक बुज़ुर्ग थे, हमारे अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, बड़े थे मेरे, वो फरमाने लगे कि हज़रत साहब वर्गा बुजुर्ग जिहड़ा है ना वो साढ़े चंगे भी एक हो गुजरे, बरादरी सी ना साडी, प्यार करते सन हज़रत साहब नालों भी बहुत, लेकिन उन्होंने एक वहम सी। तो मेरे वालिद साहब फरमान लगे कि मैं फिर ना नहीं लवांगा उन्होंने, तो मेरे वालिद साहब फरमान लगे कि बुजुर्ग साढ़े थोड़े जे ना भुल गए ने, हज़रत साहब निशान वर्गा बुजुर्ग तो लभना पवे ना तो किधरे इमामा के नेड़े जाके लभे, इतना इतना करम है इसका। और फिर मियाँ साहब के पास जब आप हाज़िर हुए तो मियाँ साहब ने 3 दफ़ा पूछा साहब से, ये क्या इसका सुनने वाली बात, शाह जी दीन चाहिए कि दुनिया चाहिए? तो तीनों दफ़ा साहब ने अर्ज़ किया हजूर दीन चाहिए। तो फिर मियाँ साहब ने अपने करम नवाजी से फरमाया, शाह जी दीन अल्लाह तुहानू दिता तो दुनिया मगर मगर लगी है। तो बात यह है कि आप उनसे आस्थाने से मुंसलिक हैं, तो अगर अपनी मोहब्बत और वो रखें। और एक और आखिरी बात, मैं सबसे पहले बाकी बाद में, हम लोग बड़े कमज़ोर हैं, अमल में हम कमज़ोर हैं, हम फजल से ही हमारी बात बननी है, अमल से नहीं बननी। लेकिन एक चीज़ तो आपके इख्तियार में है ना, ये सड़क जा रही है सामने, ये ट्रेन भी जा रही है, अगर इस ट्रेन का मुंह कराची की तरफ है तो ये कराची पहुँचे, और अगर इसका ट्रेन का मुंह पिशावर की तरफ है तो ये पिशावर पहुँचे। फैसला आपने खुद करना है कि आपने क्या नबी करीम की बारगाह में सुरखरू होना है, तो फिर रास्ता आपने खुद अपनाना है, मुंह आपने सीधी तरफ करना है। फिर बीच में ट्रेन रुकेगी भी, धक्के भी खाएगी, पेट्रोल भी ख़त्म हो जाए, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, मुंह सीधा रहा तो इंशाल्लाह पहुँच जाओ अल्लाह के फजल कर। तो मुँह मोड़न तो बचो, मुँह सीधा रखो तो खैरें खैर नजारियाँ खैरें। और इसके बाद आज के मिलाद शरीफ की बड़ा मुल्क में सैलाब की कैफियत है। अल्लाह ताला तमाम जो मुतासिरीन हैं उन पर रहमत करे और उन पर फजल फरमाए, और नबी करीम के सदक़े इस मुल्क के तमाम मसाइल हल करे, मुसलमानों के तमाम मसाइल हल करे, और अल्लाह ताला हमें उस इज़्ज़त से नवाजे जो कभी मुसलमानों के पास थी, और इस ज़िल्लत के अंधेरों से सदक़ा नबी करीम हमें बचाए, और हमें हुज़ूर नबी करीम आपकी आले पाक और आपके असहाब पे के रस्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।